بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ حدیث بہت اہم ہے اور کم کام کر کے اجر زیادہ ہے، لیکن ہم سے اور آپ سے اس کے اندر اتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس اجر کو پا لیں اور یہ اجر و ثواب ہم سے مفقود نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے۔ ذرا سا ہوشیار رہنا ہے آپ کو، اور ذرا سا جلد بازی سے کام لینا ہے اور وہاں جلدی پہنچنا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک انبار آ سکتا ہے اور نیکیوں کا ایک ذخیرہ اکٹھا کیا جا سکتا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، کہ جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا۔ اب دیکھیں اس کے فوائد کیا ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں۔ چونکہ آپ نماز ادا کرتے ہیں اس لیے اس کے مستحق بھی آپ ہی ٹھہریں گے۔ آپ نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، ثم أتى الجمعہ، پھر جمعہ کے لیے حاضر ہوا، جمعہ پڑھنے آیا، فاستمع وانصت، تو وہ خاموش رہا اور نہایت توجہ اور خاموشی کے ساتھ اس نے خطبہ سنا۔ آگے جو فضیلت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ 3 ایام۔ ایک جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے اچھے طریقے سے، یعنی مسنون طریقے سے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس طریقے سے اگر اس نے وضو کیا، اس کے بعد آیا مسجد میں بیٹھا، جو کچھ اس سے ہو سکا اس نے سنتیں ادا کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، امام کے آنے کا انتظار کیا، خطیب کے آنے کا انتظار کیا۔ جب خطیب آئے تو اس نے جو خطبہ دیا خطیب صاحب نے اس کو سنا بھی اور بغور سنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ 3 ایام، کہ اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مزید 3 دن کے بھی، یعنی کل 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن آگے ایک تنبیہ فرمائی کہ ومن مس الحصى فقد لغى، جس شخص نے خطبہ کے دوران بیکار حرکت کی، کنکری چھو لیا، من مس الحصى، جس نے کنکری چھو لی، کنکری کہیں رکھی اس کو اٹھا لیا، فقد لغا، تو اس شخص نے بیکار حرکت کی، یعنی اپنا ثواب جو اس کو ملنے والا تھا وہ ضائع کر دیا۔ آج ہم لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ جہاں جس جمعہ کے اندر جاتے ہیں، اگر آپ خطیب ہیں یا آپ نماز ادا کرنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنی جرأت اور جسارت کر جاتے ہیں کہ بات کرنے لگتے ہیں، اور یہ چیزیں وہاں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں جہاں لوگ خطبہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے سعودی عربیہ کے اندر ہم لوگ بارہا جا کر کے سمجھاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد بھی اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ ایسا نہ کریں، لیکن لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی لوگ اس حرکت کو کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس کے اندر بہت ساری باتیں، کب آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ایک بار میں اپنا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ میں
جمعہ کی نماز میں بیٹھا، خطبہ امام صاحب دے رہے تھے اور میں جو ہے سن رہا تھا. تو ایک مسجد میں ایک صاحب خادم ہیں، میرے خیال سے وہ حافظ قرآن ہیں اور میرے خیال سے بہت زمانے سے، انہوں نے مجھے بتایا تقریباً 20-25 سال سے وہ یہاں پر ہیں. تو وہ سلام کرنے لگے مجھ سے. سلام تو میں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو جمعہ کے بعد میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں جب امام خطبہ دے رہا ہو تو سلام وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن وہ غلط سن گئے، وہ جو غلط سن گئے، کیونکہ انہوں نے جب امام صاحب خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی. تو شاید وہ یہ سمجھ گئے کہ میں ان کو منع کر رہا ہوں. نماز کے بعد انہوں نے ان سے بات کی تو شاید وہ یہ سمجھے کہ شیخ صاحب مجھ کو منع کر رہے ہیں کہ جب امام خطبہ دے تو 2 رکعت سنت نہیں پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ضرور پڑھیں. اور اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے، ایک صحابی آئے اور آپ خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ان سے کہا کہ پوچھا کہ کیا آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا قم وصلی رکعتین، کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں. تو وہ تحیۃ المسجد ہے، اس کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر امام خطبہ دے رہا ہے تو آپ آ کر کے کسی سلام نہ کریں، بلکہ آپ آ کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں. اور نہ دیکھیں، بلا ضرورت کوئی حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ. کچھ لوگ اپنے چشمے کو اتار کر کے کھیلنے لگتے ہیں، ایسے کرنے لگتے ہیں. کچھ لوگ موبائل اٹھا کر کے اس میں دیکھنے لگتے ہیں. کچھ لوگ پانی پینے لگتے ہیں. یہ ساری حرکتیں غلط ہیں. ہاں اگر ضروری حرکت ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، جیسے کہیں کھجلاہٹ ہے، کہیں اور کوئی بات ہے، کچھ صحیح کرنا ہے آپ کو، جو بغیر اس کے بغیر مطلب کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ وہ کر لیں. ورنہ ایسے ہی عام حرکتوں سے منع کیا گیا ہے. اور عام حرکت کرنے والے لوگ اپنے جمعہ کے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمارا وہ کام سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.